یار میں بڑی بور ہو رہی ہوں، کیوں نہ کوئی پلاننگ کریں، کوئی پارٹی وارٹی ہو جائے۔ حویلی کے وکینوں کو بھی پتہ چلنا چاہیے کہ ان کی حویلی میں کون لوگ آئے ہیں۔ سوہا اپنی کزن جنہیں وہ اپنی کرائم پارٹنرز بھی کہتی تھی ان سے کہنے لگی، تو وہ تینوں بھی متفق ہو گئی، جس میں سوہا کی بڑی پھپھو کی بیٹی اور بیٹا زارا اور سمیر تھے، جو کہ دونوں جڑوا تھے، اور ایک چھوٹی پھپھو کا بیٹا کامل تھا۔ لیکن یاد کرنا کیا ہے، مجھے تو کوئی آئیڈیا ہی نہیں۔ وہ چاروں شہر کے رہنے والے تھے۔ سوہا کے والد جو کہ حویلی میں سب سے بڑے بیٹے تھے، وہ اپنے کاروباری سلسلے کی وجہ سے فیملی کے ساتھ شہر شفٹ ہو گئے تھے۔ تب زارا محض 1 سال کی تھی، جبکہ رفیق صاحب کی دونوں بیٹیوں کی شادی بھی شہر میں ہی ہوئی تھی اور اب گاؤں میں چھٹیاں گزارنے آئے تھے۔ کامل، زارا اور سمیر تو اکثر آتے رہتے تھے، لیکن سوہا نے جب سے ہوش سنبھالا تھا وہ پہلی دفعہ حویلی کے لیے آئی تھی۔ لیکن کامل لوگوں سے اس کا اکثر رابطہ رہتا تھا۔ مجھے لگتا ہے کہ ہمیں باہر سے فاسٹ فوڈ آرڈر کر کے ساتھ میں سافٹ ڈرنک منگوا کر لاؤڈ اسپیکر میں ٹیرس پہ جا کے پارٹی کرنی چاہیے۔ سوہا کا آئیڈیا سب کو ہی بہت پسند آیا اور وہ لوگ اس پر عمل کرنے کے لیے فوراً کھانا آرڈر کرنے لگے، جن میں پیزا، برگر اور پلیٹر وغیرہ سب کچھ تھا، اور ساتھ میں سافٹ ڈرنکس بھی۔ پھر آرڈر آنے تک انتظار کرنے لگے اور بے چینی سے ادھر ادھر ٹہل رہے تھے۔ سب لوگ انہیں بے چین اور چکر کاٹتا دیکھ کر حیران ہو رہے تھے۔ جب بی جان بول پڑی، سوہا بیٹا کیا بات ہے، کوئی پریشانی ہے کیا جو تم لوگ ادھر ادھر پیریڈ کر رہے ہو؟ تو زارا نے کہا، جی بی جان، وہ ہمارا آرڈر۔ اس سے پہلے کہ وہ بات مکمل کرتی سوہا بول پڑی، بی جان ہمارا ویٹ بہت بڑھ گیا ہے، تو ہم جہاں موقع ملتا ہے ہم ٹہلنے لگتے ہیں۔ اس کی بات سن کر شاہزیر خان جو کہ اندر داخل ہو رہا تھا اور سوہا کے تایا کا بیٹا تھا، طنزیہ لہجے میں بولا، ہاں اس نے ہوا میں اڑنے کا مقام کرنا ہے، جو پہلے ہی چھپکلی جیسی ہے اور ویٹ کم کر کے نظر نہ آنے والی بلا بننا چاہتی ہے۔ شاہزیر کی بات سن کر سب ہنسنے لگے، جبکہ سوہا نے اس کی طرف دیکھ کر ناک چڑھایا، خود جو ہاتھی جیسے موٹے گینڈے ہو، اس لیے میرا کم وزن برداشت نہیں ہو رہا، کیونکہ آپ جتنی بھی کوشش کر لو رہو گے تو ہاتھی کے ہاتھی۔ اس کی باڈی پر چوٹ کرتے ہوئے کہا، تو شاہزیر بھی کہاں پیچھے رہنے والے تھا، ہاں تم جیسی لڑکیاں باڈی بلڈر انسان کو موٹے سے ہی تشبیہ دیتی ہیں، اصل میں قصور تمہارا نہیں، تم جیسی لڑکی کو سینس نہیں ہوتی، اس لیے۔ سوہا غصے سے اس کی طرف مڑی۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتی، گیٹ پر بیل ہوئی تو کامل اور سمیر بھاگ کر گیٹ پر پہنچے اور حویلی کی پچھلی سائڈ سے ٹیرس پر پہنچ گئے، جبکہ سوہا اپنے کمرے کا کہہ کر وہ بھی ٹیرس پر پہنچ چکی تھی، اور زارا بھی سب سے آنکھ بچا کر نکل گئی تھی۔ باقی سب نے تو خاص نوٹس نہیں لیا، لیکن وہ چپ کر کے بیٹھا رہا کہ دیکھتے ہیں یہ لوگ کیا کرتے ہیں۔ ٹیرس پہ جا کر سوہا لوگوں نے میوزک آن کیا، ان کے چھوٹے چھوٹے بلوٹوتھ اسپیکر موجود تھے، اور جب اوپر سے میوزک کی آواز آئی تو سبھی حیران رہ گئے، اور بی جان سب کی طرف دیکھتے ہوئے بولی، یہ اوپر کیسا طوفان آ گیا ہے، ہماری حویلی میں تو ایسی بد تہذیبی پہلے کبھی نہیں ہوئی۔ جاؤ شاہزیر، بی جان کو ٹھنڈا کرنے کے لیے شاہزیر نے کہا، آپ رکے میں دیکھتا ہوں۔ وہ جیسے ہی اوپر گیا تو سب لوگ ڈانس کرنے میں مصروف تھے۔ اس نے ناگواری سے سب کو دیکھا، اسے یہ سب پسند نہیں تھا کہ لڑکے اور لڑکیاں مل کر یوں اچھل کود کریں۔ شاہزیر نے آگے بڑھ کر موبائل آف کیا تو میوزک بند ہوتے ہی سب ایک دوسرے کی طرف دیکھتے ہوئے پیچھے مڑے تو شاہزیر کو ناگواری سے اپنی طرف گھورتے ہوئے پایا۔ یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ شاہزیر نے سخت لہجے میں پوچھا۔ سوہا نے آگے بڑھ کر کہا، آپ کو نظر نہیں آ رہا، یہ پارٹی ہو رہی ہے۔ تو شاہزیر نے دانت پیستے اس کی طرف دیکھا، ایسی بیہودہ پارٹیز ہماری حویلی میں نہیں ہوتی، اگر یہی سب کچھ کرنا ہے تو اپنے گھر جا کر کرو، ہماری عزت کیوں خاک میں ملا رہی ہو؟ او، آپ کی عزت کیا خاک میں ملا دی میں نے؟ سوہا کی یوں زبان چلتی دیکھ شاہزیر نے بڑی مشکل سے خود پر ضبط کیا۔ زارا لوگوں کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، اسے تو اس حویلی کے اصولوں کے بارے میں نہیں پتا، وہ تو پہلی بار یہاں آئی ہے اور پہلی بار میں ہی اپنی حقیقت دکھا رہی ہے، لیکن تم لوگوں کو تو سب پتا ہے نا، پھر بھی تم لوگ اس بدتمیز لڑکی کے ساتھ مل کر یہ سب بغیرتیاں کرنے لگے۔ ایکسکیوز می مسٹر شاہزیر، ابھی تک تو آپ بڑے ہونے اور کزن ہونے کا لحاظ کر رہی تھی، لیکن آپ تو حد سے بڑھ رہے ہیں، کچھ زیادہ ہی خود کو توپ چیز سمجھ رہے ہیں، اور کس حقیقت کی بات کر رہے ہیں آپ؟ ہاں، اور کون سی بدتمیزی کی ہے میں نے؟ سوہا کو نہیں پتا تھا
کہ شاہزر کو اپنے سامنے بولنے والے ہمیشہ بدتمیزی لگتے ہیں۔ کون سے لحاظ کی بات کر رہی ہو تم نے لحاظ کیا ہی کب ہے؟ کامل چلو تم لوگ نیچے، ورنہ میں پھپھو کو بلا کر تمہیں واپس پہنچاتا ہوں۔ کامل اگر تم لوگ گئے تو میں ان میں سے کسی چیز میں حصہ نہیں دوں گی اور دوبارہ بات بھی نہیں کروں گی، ہمیشہ کے لیے بائیکاٹ کر لوں گی۔ اب سوچ لو تم لوگ، اس سویٹ کزن کا ساتھ چاہیے یا اپنے کھڑوس مانسٹر کزن کی بات ماننی ہے؟ شاہزر تو اپنے سارے القاب سن کر ہی دنگ رہ گیا تھا اور غصے سے مٹھیاں بھیجتے ہوئے نیچے آ گیا۔ جب سب نے اسے جاتے ہوئے دیکھا تو سب سوہا کی طرف رکھ گئے۔ واہ یار، تم نے تو کمال کر دیا، تم نے شاہزر بھائی کی بولتی بند کر دی۔ واہ بھئی واہ، آج سے تم ہماری باس اور ہم تمہارے چیلے۔ تو ان کی بات پر سوہا نے اپنی گردن اکڑاتے ہوئے کہا، اگر یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، تم نے تو ابھی مجھے جانا ہی کہا ہے، اس کے جیسے 10 میں بگا سکتی ہوں۔ ان سب کی باتوں کی آواز اتنی اونچی تھی کہ سیڑھیوں سے اترتا شاہزر سن رہا تھا۔ وہ لب پیچتے ہوئے غصے سے نیچے چلا گیا۔ چلو ہم لوگ اپنی پارٹی کو کنٹینیو کرتے ہیں، ہاں لیکن اس دفعہ میوزک کا والیوم تھوڑا کم رکھنا۔ زہرا نے کہا تو سبھی اس کی بات پر متفق ہو گئے۔ ارے ابھی تو پارٹی شروع ہوئی ہے، بس آج کی رات کل سے وہی سیاپے ہیں، جی بڑھ کے ناچ لو بیبی، گھر والے نہ ماپے ہیں۔ تھکا جو فیل کرے، جس کو ڈانس نہیں کرنا وہ جا کر اپنی بینس چرائے۔ ارے ابھی تو پارٹی شروع ہوئی ہے۔ وہ سب لوگ مگن اپنی پارٹی انجوائے کر رہے تھے۔ جب شاہزر غصے سے نیچے آیا تو بی جان نے پوچھا، بیٹا کیا تھا یہ سب؟ بی جان اپنی لاڈلی پوتی کو یہاں سے چلتا کرے، نہیں تو وہ خود تو بگڑی ہوئی ہے، ساتھ میں ہمارے گھر کے ماحول کو بھی بگاڑ دے گی، اور میں یہ سب برداشت نہیں کر سکتا۔ اس کی بات سن کر فاطمہ بیگم شاہزر کی ماں کے لبوں پر مسکراہٹ اٹھی، کیونکہ وہ اس پارٹی اور سوہا کی پلاننگ کے بارے میں سب جانتی تھی۔ انفیکٹ ان لوگوں کو منع بھی کیا تھا، لیکن وہ سوہا خواہ نہیں کیا جو مان جائے۔ اس نے لاڈ سے فاطمہ بیگم کے گلے میں باہیں ڈال کر کہا تھا، فاطمہ ماں آپ ٹینشن نہ لیں، میں ہوں نا، میں سب سنبھال لوں گی۔ آپ بس یہ ظاہر نہ کرنا کہ آپ کو ہمارے پلان کے بارے میں پہلے سے معلوم تھا۔ تو فاطمہ بیگم نے اس کے چہرے پر ہاتھ رکھ کے پیار سے کہا، بیٹا بی جان تو شاید چپ کر جائے، لیکن تم میرے بیٹے کو نہیں جانتی، وہ بال مچا دے گا۔ سوہا ان کی بات سن کر زور سے ہنسنے لگی۔ ارے فاطمہ ماں، آپ اپنے کھڑوس پلس سٹرو مانسٹر کی بات کر رہی ہیں؟ ارے اس ڈریگن کو بگانا اور ٹرخانا میرے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے۔ فاطمہ بیگم نے سوہا کو کان سے کھینچتے ہوئے کشمکین نگاہوں سے دیکھا تو سوہا ہنستے ہوئے واپس بولی، او سوری میری سنڈریلا بھی، میں تو بھول ہی گئی کہ وہ آپ کا بیٹا ہے۔ تو بھی ہنس دی۔ انہیں زندہ دل سوہا بہت پیاری لگی تھی، شوق، چنچل، سب کا دل بہلانے والی۔ اسے اپنی بہو بنانا چاہتی تھی، لیکن اپنے بیٹے کے مزاج کو دیکھ کر چپ کر جاتی۔ ابھی بھی جب وہ غصے سے بی جان سے سوہا کو اس حویلی سے نکالنے کی بات کر رہا تھا تو فاطمہ بیگم کو یہ بات اچھی نہیں لگی اور وہ اپنے بیٹے کی طرف دیکھ کر کہنے لگی، شاہزر شرم کرو، تمہارے چاچو کی بیٹی ہے، وہ چاچو جس نے ہمیشہ تمہیں اتنا پیار دیا اور تمہیں بچپن میں اپنے کندھوں سے بھی نہیں اتارتے تھے، اور تم اس کی بیٹی کو حویلی سے نکالنے کی بات کر رہے ہو۔ ماما چاچو کا پیار اور محبت اپنی جگہ، لیکن ان کی بیٹی کا رویہ اور عادتیں مجھے بالکل پسند نہیں۔ اوپر سے چھوٹے بڑے کا ذرا بھی لحاظ نہیں کرتی۔ زہر لگتی ہے مجھے بی جان، جو کب سے خاموش بیٹھی اپنے پوتے کا غصہ ٹھنڈا کر رہی تھی۔ تم غصہ مت کرو، اپنے کمرے میں جاؤ، میں سمجھاؤں گی اس سے ہو نہ ہو۔ کہیں وہ اتنا کہہ کر اٹھ کر اپنے کمرے میں چلا گیا اور بی جان کچھ سوچنے لگی، جبکہ فاطمہ بیگم کچن میں کھانا بنانے چلی گئی۔ کچھ دیر بعد جب ان کا کھانا وغیرہ ختم ہو گیا اور وہ لوگ تھک گئے تو وہ اپنی پارٹی ختم کرتے نیچے آ گئے۔ بی جان نے ان کی طرف دیکھا تو سوہا کو اپنے پاس بلایا، سوہا ادھر آؤ۔ جی دادو، کتنی بار بولا مجھے دادو نہیں، سب کی طرح بی جان بلایا کرو۔ ارے سب بی جان کہتے ہیں، تو میں اگر دادو کہہ دوں گی تو کون سا قیامت آ جائے گی، اور ویسے بھی بی جان کہنے سے آپ بوڑھی لگتی ہیں، اور دادو کہنے سے ینگ لیڈی جیسی فیلنگز نہیں آتی۔ آپ کو سوہا کی بات سن کر سب کے چہرے پر دبی مسکراہٹ آ گئی، جبکہ بی جان نے چمٹتے ہوئے سوہا کو ایک چپیٹ رسید کی۔ شرم نہیں آتی تمہیں؟ اپنی بوڑھی دادی سے ایسے مذاق کر رہی ہو؟ ارے دادو، جس نے کی شرم اس کے بوٹے کڑم، بھائی میں یہ شرم کرنے والی بات نہ کیا کریں مجھ سے۔
ایسے مشکل کام کرتے ہوئے اس کی بات سن کر فاطمہ بیگم بھی کچن سے ہنستے ہوئے نکلی۔ جی بی جان، اسے آوارہ گردی، اچھلنے کودنے اور دوسروں کو تنگ کرنے والا کام کہا کریں۔ یہ سب کام یہ بخوبی کرتی ہے۔ تم نے شاہزیر سے بدتمیزی کی ہے؟ بی جان کے پوچھنے پر سوہا نے ان کی طرف دیکھا۔ دادو جانی، بدتمیزی اور میں کدے بھی نہیں۔ چپ، زیادہ ڈرامے نہ کر اور سیدھا سیدھا بتا تم نے کیا کہا ہے جو اتنا غصہ کر رہا ہے۔ ارے دادو، انہیں غصہ کب نہیں آتا، آپ مجھے بتائیں۔ ویسے بھی میں نے ان سے اتنا ہی کہا کہ اپنے کام سے کام رکھیں، میں جو مرضی کروں، میرے کام میں دخل اندازی مت کریں۔ پھر اس نے کہا کہ یہ سب کچھ کرنا ہے تو اس حویلی سے نکل جاؤ۔ تو میں نے کہا کہ جتنی حویلی اس کی ہے اتنی میری بھی ہے۔ پھر وہ سب کو کہنے لگا کہ تم لوگ جاؤ اپنے گھروں میں کس کے ساتھ رہ کر جیسے بنتے جا رہے ہو۔ میں نے کہا کہ اگر تم لوگ گئے تو میں تم سب سے کل کا بائیکاٹ کر دوں گی، بس اس کے علاوہ میں نے کچھ بھی نہیں کہا۔ وہ جیسے باتیں بتا رہی تھی سب کے منہ کھلے کے کھلے رہ گئے۔ مطلب اس نے اتنی ساری باتیں شاہزیر خانزادہ کو سنا دی۔ جب وہ چپ ہوئی تو سب لوگ حیرانگی سے اسے دیکھنے لگے، جیسے سب پر سکتہ طاری ہو گیا تھا۔ سوہا نے سب کی طرف دیکھا اور کہا، او ہیلو، کیا ہو گیا؟ سب کو ایسے چپ کیوں ہو گئے؟ تو بی جان نے جلدی سے انکار بڑھا اور کہنے لگی، تم نے اتنا کچھ کہہ دیا اور ابھی بھی کہہ رہی ہو بس اتنا ہی کہا؟ ہاں تو اور کیا؟ جیسے وہ کہتا گیا مجھ سے پھر سنتا گیا۔ بی جان نے ناراض ہوتے اس کی طرف دیکھا اور کہا کہ دیکھو سوہا، تم پہلی مرتبہ اس حویلی آئی ہو، اس لیے میں کچھ نہیں کہہ رہی، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم اس حویلی کے اصولوں اور روایتوں کے خلاف جاؤ۔ میں تمہیں آخری مرتبہ سمجھا رہی ہوں، تم بھی اس حویلی کی بیٹی ہو، اس لیے سب سے پہلے تو اپنی زبان کو قابو میں رکھو، اور دوسری بات، اپنی یہ سب حرکتیں اپنے شہر میں چھوڑ کر آیا کرو۔ یہاں پر سب برداشت نہیں ہوگا، اس لیے بہتر ہوگا تم جلد سے جلد یہ باتیں سمجھ لو۔ اگر یہی سب کرتی رہی تو میں تمہیں واپس تمہارے گھر بھجوا دوں گا اور تمہارے باپ سے کہہ دوں گا کہ تمہیں دوبارہ یہاں نہ بھیجے۔ بی جان کی بات سن کر سوہا کا نازک دل پوری طرح ٹوٹا تھا۔ وہ کچھ دیر تو بی جان کی طرف دیکھتی رہی، لیکن پھر نم آنکھوں سے اٹھ کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ فاطمہ بیگم کو بی جان کا ایسے کہنا اچھا نہ لگا۔ بی جان، وہ بچی ہے، اسے پیار سے سمجھائیں تو سمجھ جائے گی، آپ کو ایسا نہیں بولنا چاہیے تھا۔ دیکھیں کیسے روتے ہوئے اٹھ کر گئی ہے بیچاری، میں نے تو کوئی غلط بات بھی نہیں کی، یہ سب حرکتیں مجھ سے کبھی برداشت نہیں ہوتی، اسے سمجھانا ضروری تھا، اس لیے مجھے بتانے کی ضرورت نہیں کیا صحیح ہے اور کیا غلط۔ فاطمہ بیگم چپ کر گئی، پھر خود سوہا کے کمرے میں گئی اور دروازہ کھٹکایا۔ سوہا کی نم آواز ابھری، جو بھی ہو مجھے اس وقت کسی سے نہیں ملنا، بات میں نہیں کہنا، میں نے بدتمیزی کر دی۔ اس کی بات سن کر فاطمہ نے دروازہ کھولا اور اندر جان کر کہا کہ اپنی فاطمہ ماما سے بھی بات نہیں کرو گی۔ سوہا ان کی بات سن کر فوراً سیدھی ہوئی اور اپنے آنسو صاف کیے۔ فاطمہ بیگم اندر آئی اور اس کے پاس بیٹھ کر پہلے خاموشی سے اس کی طرف دیکھتی رہی، پھر پوچھنے لگی، برا لگا؟ سوہا نے ہاں میں سر ہلا دیا، لیکن بیٹا، بڑوں کی باتوں کا برا نہیں مناتے، وہ جو بھی کہتے ہیں نا ہماری بھلائی کے لیے ہی کہتے ہیں۔ سوہا نے نم آنکھوں سے فاطمہ بیگم کی طرف دیکھا۔ فاطمہ ماما، میرے پاس آپ کی جتنا حوصلہ اور برداشت نہیں ہے، اس لیے مجھ سے تو بلا وجہ کی تنقید اور روک ٹوک بالکل بھی برداشت نہیں ہوتی۔ میں کون سا باہر کسی کلب وغیرہ میں جا کر کسی غیروں کے ساتھ پارٹی کر رہی ہوں، ہم آپس میں کزنس ہی تھے نا۔ ہاں یہ ہے کہ ہم نے میوزک لاؤڈ لگایا تھا، لیکن آپ کی ڈریگن بیٹے کی ڈانٹ کے بعد وہ بھی آہستہ کر دیا، لیکن آپ کے بیٹے نے تو اپنی پیاری بی جان کو اتنا بھڑکایا کہ وہ مجھے سیدھا گھر سے نکالنے کی ہی دھمکی دینے لگی۔ فاطمہ اس بات پر سن کر مسکرا دی اور ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا، کیونکہ انہیں تو خود گھر کے معاملات میں زیادہ بولنے کی اجازت نہیں تھی۔ فاطمہ بیگم کو چپ دیکھ سوہا ان کی طرف مڑی، ویسے ایک بات تو بتائے، وہ گیا کس پر ہے؟ مطلب آپ اتنی پولائٹ اور وہ ہمیشہ مرچیں چبائے ہوئے رہتا ہے، کہ اسے اڈاپٹ تو نہیں کیا تھا آپ نے؟ فاطمہ بیگم سوہا کی بات سن کر ہنسنے لگی اور کہا، نہیں بیٹا، وہ اس حویلی کا مرد ہے نا، اس حویلی کے مرد سب ایسے ہی ہوتے ہیں۔ اچھا، تو کیا بڑے پاپا بھی ایسے ہیں؟ لیکن میرے پاپا تو بالکل بھی ایسے نہیں۔ کیا وہ اس حویلی کی سوتیلے بیٹے ہیں؟ اچھا، میں اب سمجھی، وہ یقیناً سوتیلے ہی ہوں گے، تبھی تو اس حویلی سے نکال دیا اور وہ شہر میں رہنے لگے۔ اف خدا،
کتنی بڑی ناانصافی ہے میرے ماما پاپا کے ساتھ. یہ سب میں بالکل برداشت نہیں کروں گی، بلکہ میں تو شور مچاؤں گی، اپنے بابا کے حق کے لیے آواز اٹھاؤں گی. سہا کی باتیں سن کر فاطمہ بیگم کو بہت ہنسی آ رہی تھی. کیسے وہ 1 منٹ میں ساری ناراضگی بھول کر بالکل نارمل ہو گئی تھی. بہت خراب ہو تم. چلو اب فریش ہو کر نیچے آؤ اور کھانا کھا لو. ارے فاطمہ ماما، کھانا تو ہم نے کھا لیا، ابھی پارٹی نہیں کی ہم نے. اوہ یہ تو میں بھول ہی گئی، اور میں نے تم سب کے لیے کھانا بھی بنایا تھا. اوہ اس ٹینشن والی بات کیا ہے؟ وہ کھانا ہم رات کو کھائیں گے جب بھوک لگے گی. آپ کو تو پتہ ہے ہم ازلی بھوکڑ ہیں. تو ہنستے ہوئے بولی تو سہا کے سر پر بوسہ دیتے ہوئے چلی گئی، اور سہا دوبارہ بیڈ پر ڈے گئی. آدھی رات کو واقعی اسے بھوک لگی تو اس نے اپنا رخ کچن کی طرف کیا، لیکن ادھر پہلے سے ہی شاہزر موجود تھا. اسے دیکھتے ہوئے سہا کہنے لگی، ارے ڈریگن، آپ تو بھی میری طرح آدھی رات کو بھوک لگ گئی. واو امیزنگ. لیکن شاہزر کچھ نہیں بولا اور اپنا کھانا اوون میں رکھ کر گرم کرنے لگا. کہیں غلطی سے ایلفی تو نہیں کھا لی اور زبان تالوں سے چپک گئی ہو؟ ویسے ایسا ہو تو کتنا مزہ ہے، اور میں آپ کو باتیں سناتے رہوں لیکن آپ چاہ کر بھی نہ بول سکے. پھر میں آپ کے سارے کام بگاڑوں اور آپ کو اتنا سارا تنگ کروں، لیکن آپ میری کسی سے شکایت نہ کر سکو. ہائے کاش ایسا ہو جائے تو میں خوشی سے جھوم اٹھوں. لیکن شاہزر نے اس پر ایک سرد نگاہ ڈالی اور وہاں سے اپنا کھانا لے کر چلا گیا، اور پیچھے سہا ہنسنے لگی. واہ مزہ آ گیا اس خڑوس کو چپ کروا کے. سہا نے شاہزر کی خاموشی کو نظر انداز کرتے ہوئے کندھے جھکائے اور اپنے بھی کھانے کی پلیٹ نکالنے لگی، اور خود سے بڑبڑاتے ہوئے بولی، ارے واہ، لگتا ہے ڈریگن کی زبان واقعی بند ہو گئی ہے. ہائے اللہ، یہ تو موت سا ہے. مجھے تو کل کی صبح کے اخبار میں بڑی ہیڈ لائن نظر آ رہی ہے، بدتمیز خانزادہ پہلی بار بغیر دہاڑنے کے کچن سے نکلا. وہ خود ہی ہنستی رہی اور پلیٹ میں کھانے کی مقدار بڑھا رہی تھی. چند منہ میں وہ ٹیبل پہ بیٹھ کر کھانے لگی، لیکن اس کا دماغ ابھی بھی شاہزر کی طرف الجھا ہوا تھا. پتہ نہیں اس کے ماتھے پر ہمیشہ بل کیوں پڑے رہتے ہیں، جیسے دنیا کا سارا بوجھ اسی کے کندھے پہ ہو. ارے بندہ کبھی ہنس بھی لیا کرے. وہ اپنی پلیٹ میں موجود چمچ کو گھماتے ہوئے خود سے باتیں کر رہی تھی جب اچانک کچن کے دروازے پر کسی قدموں کی آواز آئی. سہا نے گردن گھما کر دیکھا تو زرار کھڑا تھا. اس کے چہرے پر شرارت بھری مسکراہٹ تھی. تم ابھی تک جاگ رہی ہو؟ یا شاہزر بھائی کو تنگ کرنے کا کوئی نیا مشن لے کر آئی ہو؟ زرار نے کرسی کھینچ کر بیٹھتے ہوئے پوچھا. سہا نے ایک انداز میں آنکھیں گھمائی. مشن تو کیا، میں تو سوچ رہی ہوں کہ ایک پوری سیریز شروع کر دوں، ڈریگن کی کہانیاں. ہر قسط میں ایک نئی بد مزاجی دکھاؤں گی. زرار ہنس پڑا. تم واقعی بہت بے حد خطرناک ہو. ویسے تمہاری جگہ کوئی اور ہوتا تو کب کا اسے حویلی سے باہر نکال چکا تھا. واہ، تو اب تم بھی اب ڈریگن بھائی کی ٹیم میں شامل ہو گئے؟ سہا نے بنوے اچکاتے ہوئے پوچھا. زرار نے کندھے اچکائے تو نیوٹرل ہوں، لیکن یہ جانتا ہوں کہ شاہزر بھائی کی سختی بس اوپر سے نظر آتی ہے، اندر سے وہ. زرار کی بات مکمل ہونے سے پہلے سہا نے ہاتھ اٹھا دیا. رک جاؤ پلیز، مجھے نہیں سننا کہ وہ اندر سے بہت اچھے ہیں، بہت خیال رکھنے والے ہیں. میں یہ فلمی ڈائلاگ نہیں سن سکتی. زرار نے کہکا لگایا اور کہا. اچھا ٹھیک ہے، لیکن یاد رکھنا کبھی کبھی جو لوگ باہر سے سخت نظر آتے ہیں نا، ان کے دل میں سب سے زیادہ درد چھپا ہوتا ہے. سہا نے چمچ ٹیبل پر رکھا اور گہری سانس لی. اگر وہ واقعی اتنے حساس ہے تو اپنے غصے کا تھوڑا سا حصہ ہی کم کر لیں، تاکہ باقی لوگ ان کے اندر کا درد مند دل دیکھ سکیں. ایویں مجھے باتیں سنانے کی ضرورت نہیں، سمجھے؟ اور میں جب تک کھانا کھا رہی ہوں اٹھو اور 2 کپ چائے کے بناؤ، ایک میرے لیے ایک اپنے لیے. کیا میں چائے بناؤں؟ سہا نے ادھر ادھر دیکھا اور کہنے لگی. ادھر تمہارے علاوہ کوئی اور بھی ہے؟ وہ مجھے دکھائی کیوں نہیں دے رہا؟ ہائے کہ بھوت تو نہیں جو صرف تمہیں نظر آتا ہے؟ سہا کی بات کا مطلب سمجھتے زرار نے نفی میں سر لایا اور کہا کہ تم نہیں سدھر سکتی. سدھرنا چاہتا بھی کون ہے؟ کم از کم میں تو نہیں چاہتی. کچھ ہی دیر میں زرار آپ نے دونوں کے چائے بنائی، اور پھر وہ دونوں چائے پیتے ہوئے ہلکی پھلکی باتیں کرنے لگے، اور پھر چائے ختم ہوتے ہی اپنے اپنے کمروں میں چلے گئے. سہا کمرے میں آ کر بیڈ پہ لیٹ گئی. کچھ دیر ادھر ادھر کروٹیں بدلنے لگی. نہ جانے کہ اسے نیند نہیں آ رہی تھی. وہ اپنا موبائل یوز کرنے لگی. نہ جانے رات کے کون سے پہر اسے نیند آئی اور وہ سو گئی. اگلی صبح سب ناشتے کی ٹیبل کے لیے ڈائننگ ٹیبل پر موجود تھے.
سوہا کی آنکھیں نیند سے بوجھل ہو رہی تھی. اس نے سب کی طرف دیکھا. سب ناشتہ کرنے میں مصروف تھے تو سوہا نے گلا کھنکارا جس سے اس کے کرائم پارٹنر بھی متوجہ ہوئے. سب لوگ انسنا کر گئے تھے. سوہا نے سب کو آنکھ ونک کی اور مسکراتے اس نے شاہزر کو مخاطب کیا. شاہزر بھائی، آپ کو معلوم ہے کل رات میں نے خواب میں کیا دیکھا؟ کامل نے چمچہ منہ میں ڈالتے ہوئے پوچھا. کیا دیکھا خواب میں؟ لیکن شاہزر نے کوئی رد عمل نہیں دیا، جیسے اس کی بات نہیں سن رہا ہو. سوہا نے مسکراتے ہوئے کہا. میں نے دیکھا کہ شاہزر ایک بڑے سے پنجرے میں بند ہے اور میں آپ کو چڑیا گھر کے بچوں کو دکھا رہی ہوں. سب بچے آپ کو دیکھ کر ڈر رہے ہیں کیونکہ آپ کے منہ سے آگ نکل رہی ہے. اب ظاہر ہے ڈریگن کے منہ سے آگے نکلے گی نا. شاہزر نے چپ چاپ اس کی طرف دیکھا اور پھر سے ناشتہ کرنے لگا. لیکن زرار اور باقی سب کی ہنسی نکل گئی. بی جان نے سوہا کو گورا. سوہا، تمیز سے رہو نہیں تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا. لیکن وہ بے نیاز ہو کر کھانے میں مصروف ہو گئی. شاہزر نے ناشتہ ختم کیا اور اٹھ کر باہر چلا گیا. لیکن جاتے جاتے سوہا کو ایک سخت نگاہ ڈالنا نہیں بھولا. وہ نگاہ دیکھ کر سوہا کی ہنسی نکلی لیکن وہ جلدی سے منہ پھیر گئی. پھر کچھ دن تو سکون سے گزرے تھے. سوہا نے کسی سے پنگا لے لیا، نہ کسی کو تنگ کیا. کامل، زرار اور سمیر اس کے پاس تھے اور کہنے لگے. کیا بات ہے سوہا، آج کل تم بڑی خاموش ہو، خیریت تو ہے؟ کہیں سدھرنے کا پلان تو نہیں بنا رہے یا پھر بی جان کی باتوں کو زیادہ ہی دل پر لے لیا؟ سوہا نے ان سب کی طرف دیکھا اور کہا. نہیں، ایسی بات تو بالکل نہیں ہے. دراصل میں چاہتی ہوں کہ بڑا دھماکہ کرنے سے پہلے ماحول میں کچھ سکون ہو جائے اور سب کی توجہ مجھ سے ہٹ جائے. اوہ، تو یہ بات ہے، ہمیں تو ٹینشن ہی ہوگی. ویسے میرے پاس آج کی رات کے لیے ایک آئیڈیا ہے. سمیر نے پرسرار طریقے سے کہا. اچھا بتاؤ تو ذرا، کس طریقے سے ہم کوئی گاڑی مل جائے تو ہم لوگ لانگ ڈرائیو پر چلیں گے، خوب انجوائے کریں گے. سوچنا پڑے گا. چلو رات تک سوچتے ہیں. اتنی دیر آؤ گاؤں گھوم کر آتے ہیں. اور سب نیچے گئے تو بی جان سے کہنے لگے کہ ہم لوگ ذرا گھوم پھر کر آتے ہیں. لیکن شاہزر جو ابھی ابھی زمینوں سے آیا تھا بی جان سے کہنے لگا کہ بی جان، انہیں باہر مت جانے دے ورنہ آج سارا دن آپ کو صرف شکایتیں ہی سننے کو ملیں گی. سوہا نے غصے سے شاہزر کو دیکھا اور بولی. آپ کو ہماری خوشیاں ہضم کیوں نہیں ہوتی؟ ہم کون سا باہر کسی سے لڑنے جھگڑنے ہاکس یا کچھ کرنے چاہ رہے ہیں؟ بی جان نے سخت لہجے میں کہا. سوہا، تمیز سے بات کرو اور آرام سے بیٹھو، تم لوگ کہیں نہیں جاؤ گے. شاہزر نے فاتحانہ مسکراہٹ سے سوہا کی طرف دیکھا اور چائے پینے لگا جیسے اسے اس کے غصے سے کوئی سروکار نہ ہو. سوہا نے غصے میں پیر پٹکا اور کمرے میں چلی گئی. سمیر نے شاہزر کو گھورا اور کہا. آپ ہمیشہ ہماری خوشیوں کے دشمن کیوں بن جاتے ہیں؟ شاہزر نے سرسری انداز میں کہا. میں خوشیوں کا دشمن نہیں ہوں، بس تم لوگوں کو غیر ضروری حرکتوں سے روک رہا ہوں. زرار نے افسوس سے کہا. آپ کے چہرے پر ہمیشہ اتنی سنجیدگی کیوں ہوتی ہے؟ کبھی مسکرا بھی لیا کریں، ایک ہی معنی کسی کو برا نہیں لگے گا اور نہ ہی اعتراض ہوگا. شاہزر نے اس کی بات کا جواب دیے بغیر چائے کا کپ میز پر رکھا اور وہاں سے اٹھ کر چلا گیا. رات کو کھانے کے بعد سب اپنے اپنے کمروں میں سونے کے لیے چلے گئے تو اس نے تقریباً 2 گھنٹے بعد سوہا اپنے کمرے سے نکلی اور ادھر ادھر دیکھنے لگی. جب اسے یقین ہو گیا کہ سب سو گئے تو اس نے سمیر، زارا اور کامل کا دروازہ کھٹکھٹایا اور سبھی باہر آ گئے اور نیچے جا کر لاؤنج سے کی اسٹینڈ سے شاہزر کی گاڑی کی چابی اٹھائی اور پورچ سے گاڑی نکالتے ہوئے وہ لوگ تیزی سے گاڑی کو مین روڈ پر لے گئے اور پھر اونچی اونچی آواز میں ہارٹنگ کرتے ساتھ میں فل والیوم میوزک پلے کیا اور انجوائے کرنے لگے. وہ لوگ جب گھوم کر واپس آ رہے تھے کہ اچانک ان کی گاڑی کسی دوسری گاڑی سے ٹکرائی جو کہ سامنے ہی کھڑی تھی. ان کی گاڑی کی ہیڈ لائٹس ٹوٹ گئی، ساتھ ہی ان سب کی ہوائیاں بھی اٹھ گئی. اوہ نو، اب کیا ہوگا؟ زہرا گھبراتے ہوئے بولی. اب کیا کریں گے یار؟ 1 منٹ، ریلیکس، ٹیک اٹ ڈیپ بریتھ. سوہا نے انہیں اور خود کو ریلیکس کرنے کی کوشش کی لیکن وہ بھی گھبرائی ہوئی تھی. پھر کچھ دیر میں سوہا کہنے لگی کہ ہم جا کر گاڑی پورچ میں کھڑی کر دیں گے اور پھر چپکے سے اپنے اپنے کمرے میں چلے جائیں گے اور کسی کو کچھ بھی پتہ نہیں چلے گا کہ ہم نے گاڑی نکالی تھی. صبح سب لوگ نارمل بہیو کرنا تاکہ کسی کو بھی ہم پر شک نہ ہو، اور اگر کسی نے زیادہ پوچھا تو ہم مکر جائیں گے. لیکن تمہیں پتہ نا، سارا الزام ہم پر ہی آئے گا، کوئی اور وہاں پر نہیں ہے جو یہ سب کرے. سمیر نے سوہا کی طرف دیکھ کر کہا. جو بھی ہو،
لیکن ہم نے ماننا نہیں ہے کہ ہم گاڑی لے کر باہر آئے تھے۔ سب لوگ یہ ڈیسائیڈ کرتے ہوئے گھر کی طرف روانہ ہو گئے اور چپکے سے گاڑی اپنی جگہ کھڑی کی اور سب لوگ اپنے اپنے کمروں میں چلے گئے۔ صبح جب ناشتہ کرنے کے بعد شاذر آفس جانے کے لیے گاڑی نکالی تو گاڑی کی حالت دیکھ کر غصے سے اندر آیا اور دہاڑتے ہوئے کہا کہ میری گاڑی کون لے کر گیا تھا، لیکن کوئی بھی کچھ بھی نہیں بولا۔ وہ بار بار سب کے چہروں کو غور سے دیکھ رہا تھا، جیسے کسی کی آنکھ میں چھپا راز پڑھنے کی کوشش کر رہا ہو۔ میں آخری بار پوچھ رہا ہوں، میری گاڑی کون لے کر گیا تھا؟ اگر کسی نے نہیں بتایا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ سب نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا، لیکن سوہا نے فوراً سب کی آنکھوں میں سخت نظروں سے خاموش رہنے کا اشارہ کیا۔ سمیر نے بامشکل اپنی ہنسی دبائی اور نظریں نیچی کر لی۔ زہرا نے ہونٹ کاٹتے ہوئے سر جھکا لیا۔ کامل نے اپنی انگلیاں مروڑتا شروع کر دی، لیکن کوئی بھی کچھ بھی بولنے کو تیار نہیں تھا۔ سوہا بار بار سب کو آنکھوں سے گھور کر چپ رہنے کا اشارہ کر رہی تھی، جیسے کہہ رہی کہ اگر بچنا ہے تو زبان بند رکھو۔ لیکن زہرا سے آخر برداشت نہ ہوا اور اس نے آہستہ سے شروع کیا، بھائی اصل میں، لیکن اس سے پہلے کہ وہ جملہ مکمل کرتی، سوہا نے تیزی سے اس کے پاؤں پر زور سے پیر مار دیا۔ زہرا کی آنکھوں حیرت سے پھیل گئی، لیکن اس نے فوراً اپنی بات روک دی۔ شاہزادہ نے فوراً زہرا کی طرف دیکھا، تم کچھ کہہ رہی تھی؟ نہیں بھائی، وہ بس ایسے ہی، زہرا نے گھبرا کر کہا، لیکن شاذر کو مزید شک ہوا۔ وہ غصے سے آگے بڑھا اور سخت لہجے میں بولا، سچ سچ بتا دو ورنہ میں سب کا کمرہ چیک کروں گا۔ زہرا نے ایک نظر سوہا کی طرف دیکھا، جس کی آنکھوں میں وارننگ تھی، لیکن پھر بھی وہ دباؤ میں آ گئی۔ وہ بھائی، ہم لوگ گاڑی لے کر گئے تھے، بس تھوڑی دیر کے لیے، پھر غلطی سے ایک گاڑی سے ہلکی سی ٹکر ہوگی۔ زہرا کی زبان سے نکلا ہوا ہر لفظ سوہا کے دل پر بجلی بن کر گر رہا تھا۔ سوہا نے بے یقینی سے زہرا کو دیکھا اور سر تھام لیا۔ شاذر کے چہرے پر شدید غصے کے آثار نمایاں ہو گئے تھے۔ کہہ رہا تھا کہ یہ حرکت تم ہی لوگوں کی ہوگی، لیکن پھر بھی امید تھی کہ شاید میں غلط ہوں۔ تم لوگوں کو اندازہ بھی ہے کہ اگر کچھ ہو جاتا تو کیا ہوتا؟ اگر پاپا کو پتہ چل گیا کہ تم لوگ کی خیر نہیں ہوگی۔ شاذر نے غصے سے گاڑی کی چابی دیوار پر دے ماری اور دہاڑتے ہوئے باہر نکل گیا۔ اس کے جاتے ہی سب نے زہرا کو گھور کر دیکھا۔ سوہا نے مایوسی سے سر پکڑ لیا، زہرا تم سے نہ بولنے کا کہا تھا، پھر بھی تم نے سب کچھ بتا دیا۔ سوہا نے سرکشی میں کہا، میں نے تو نہیں بتانا تھا، لیکن بھائی کی آنکھوں میں اتنا غصہ تھا کہ میں ڈر گئی۔ زہرا نے معصومیت سے کہا۔ سمیر نے جھنجھلا کر کہا، زہرا تم نے ہمارا سارا پلان خراب کر دیا۔ سوہا نے گہرا سانس لیا اور تھکے انداز سے بولی، اب کچھ دن خاموش رہنا، اور نہ واقعی پاپا کو پتہ چل گیا کہ ہم سب لوگ کی خیر نہیں ہوگی۔ سب نے جھکا دیا سر، لیکن سوہا کے چہرے پر بھی ہلکی سی مسکراہٹ تھی، جیسے اس نے خود کو بچانے کا کوئی بہانہ سوچ لیا ہو۔ کچھ دیر بعد فاطمہ بیگم نے شاذر کے کمرے کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ اندر سے اجازت ملنے پر وہ اندر آئیں تو شاذر لیپ ٹاپ پر اپنا آفس کا کام کر رہا تھا۔ فاطمہ بیگم نے نرمی سے کہا، کیا کر رہا ہے میرا بیٹا؟ ارے امی آپ آئیں نا۔ میں کچھ نہیں کر رہا، آپ آئیں۔ فاطمہ بیگم شاذر کے پاس بیٹھ گئی۔ میں تم سے کچھ ضروری بات کرنے آئی ہوں، فاطمہ بیگم سنجیدگی سے کہنے لگی۔ جی امی کہیے۔ شاذر نے الجھن سے ماں کو دیکھا۔ میں سوچ رہی ہوں کہ تمہاری شادی کی بات چلاؤں، اور میں نے سوہا کے بارے میں سوچا ہے۔ وہ ہماری گھر کی بچی ہے، ہمیں اس سے زیادہ کون جانتا ہے؟ اس کی شرارتیں تو سب کے سامنے ہیں، لیکن دل کی بہت صاف ہے، دونوں کی جوڑی اچھی رہے گی، فاطمہ بیگم نے نرمی سے کہا۔ شاذر نے حیرت سے ماں کی طرف دیکھا، جیسے انہوں نے ناقابل یقین بات کر دی ہو۔ امی آپ سنجیدہ ہیں؟ سوہا اور میں شادی؟ شاذر کی آنکھوں میں بے یقینی تھی۔ ہاں بیٹا، سوہا بہت اچھی لڑکی ہے، شادی کے بعد سب ٹھیک ہو جائے گا، فاطمہ بیگم نے مسکرا کر کہا، لیکن شاذر کی مسکراہٹ تلخی میں بدل گئی۔ امی وہ میرے لائق نہیں، میں تو اسے منہ بھی نہیں لگانا پسند کروں، گجا کہ اسے ساری زندگی کے لیے برداشت کروں۔ شاذر کی آواز میں نفرت تھی۔ وہ لڑکی ہر وقت کوئی نہ کوئی تماشا بنائے کھڑا کر دیتی ہے، مجھے ایسی زندگی نہیں چاہیے جس میں ہر دن ایک نیا ڈرامہ ہو۔ شاذر کی باتیں کمرے کے باہر کھڑی سن رہی تھی۔ وہ سیڑھیوں کی طرف جا رہی تھی کہ باتیں سن کر رکی اور دروازے پر پاس کھڑے ہو کر سب سننے لگی۔ میں تو جیسے اس سے شادی کے لیے مری ہی جا رہی ہوں، وہ خود سے بڑبڑاتے ہوئے آگے بڑھ گئی۔ سوہا جب نیچے آئی
تو بی جان کسی سے فون پر بات کر رہی تھی۔ سہا قریب پہنچی تو کانوں میں الفاظ گونجے، آپ آ کر اپنی بیٹی کو لے جائیں، ہم نے بہت برداشت کر لی اسے، اب اور نہیں ہو سکتا۔ سہا نے حیرانی اور دکھ سے بی جان کو دیکھا، لیکن بی جان نے نظریں پھیر لی، جیسے اس کی طرف دیکھنا بھی نہیں چاہتی تھی۔ سہا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، لیکن اس نے ضبط کیا اور بنا کچھ کے سیڑھیاں چڑھ کر واپس اپنے کمرے میں چلے گی۔ وہاں جا کر اس نے خاموشی سے اپنا سامان پیک کرنا شروع کر دیا۔ دل بھاری ہو رہا تھا اور آنسو بار بار اس کے چہرے پر لڑک رہے تھے۔ اگلے دن اس کے والد آ گئے۔ سہا اپنے کمرے میں ہی تھی، نیچے لاؤنج میں شاذر اور بی جان بیٹھے تھے۔ سہا کے والد اندر آئے، سب سے ملے۔ فاطمہ بیگم ان کے لیے چائے لے کر آ گئی۔ چائے پینے کے بعد انہوں نے پوچھا کہ سہا کہاں ہے، اس سے ملنا ہے۔ تو بی جان اور شاذر نے ایک کے بعد ایک اس کی شکایت شروع کر دی۔ بی جان نے کہا، بھائی صاحب اپنی بیٹی کو لے جائیں، اس نے تو ہمیں بہت تنگ کر دیا ہے، کبھی کسی کی چیزیں چھپا رہی ہے، کبھی کسی کے کمرے میں گھس کر چیزیں خراب کر رہی ہے، آپ کو اندازہ بھی نہیں ہم نے کتنا برداشت کیا ہے۔ شاذر نے تو جیسے موقع ڈھونڈ لیا تھا۔ ہاں انکل، آپ کو پتہ ہے اس نے کتنی بار مجھے پریشان کیا، میری گاڑی توڑ کر لے آئی، رات کو چھپ کر باہر گئی اور صبح ایسا چہرہ بنایا تھا جیسے کچھ ہوا نہ ہو۔ آپ اسے اکیلے بھیجنے کی بالکل بھی غلطی نہ کریں، اگر بھیجنا ہو تو خود ساتھ آئیں اور ایک آدھ دن رہ کر چلے جائیں، ورنہ یہاں کا سکون برباد ہو جائے گا۔ سہا یہ سب اوپر سے سن رہی تھی، اس کے دل پر ایک ایک لفظ وار کر رہا تھا۔ وہ تیزی سے نیچے آئی، آنکھیں آنسو سے بھری ہوئی تھی، لیکن چہرے پر غصے کی سرخی تھی۔ بی جان، ایک آدھا دن کیا، میں تو ایک آدھے گھنٹے کے لیے بھی نہ ہوں، اس نے نم لہجے میں کہا، مگر مضبوط آواز میں کہا، اور پھر اپنے والد کی طرف بڑھی، لیکن انہوں نے اس سے منہ پھیر لیا، جیسے وہ ان کی باتوں سے شرمندہ ہوں یا واقعی وہ تنگ آ چکے ہوں۔ سہا کی آنکھوں میں آنسو جھلک پڑے۔ اس نے غصے اور دکھ سے ملے جلے تاثرات سے شاذر کی طرف دیکھا، جو بالکل لاپرواہی سے بیٹھا تھا، جیسے اسے واقعی کوئی فرق نہ پڑا ہو۔ سہا نے آخری بار سب کو دیکھا اور خاموشی سے اپنے کمرے میں چلے گی تاکہ اپنا سامان لے کر فوراً یہاں سے نکل جائے۔ لیکن ان سب میں فاطمہ بیگم کو اس کے جانے کا سب سے زیادہ دکھ ہو رہا تھا۔ وہ اس کے کمرے میں اس کے پیچھے گئی اور اسے گلے لگا کر پیار سے کہا کہ تم ان سب کی باتوں کو دل سے نہ لگانا اور اپنی زندگی ایسے جینا جیسے جیتے آ رہی ہو۔ یہ سب تو ایسے ہی بولتے رہتے ہیں، کبھی کسی کی بات نہ سننا، ہمیشہ اپنے دل کی ماننا۔ تمہاری جیسی زندہ دل لڑکیاں بہت کم ہوتی ہیں، زندگی کو بھرپور طریقے سے جینے والی۔ کیا بات ہے، کب کس موڑ پر زندگی بدل جائے اور یہ سب کچھ یاد بن جائے۔ سہا گھر واپس آ گئی تھی اور اس کے جانے کے بعد کامل، سارا اور سمیر اپنے اپنے گھر چلے گئے۔ سہا جب سے آئی تھی وہ پہلے جیسی سہا نہیں رہی تھی۔ وہ ہر وقت ہنستی کھیلتی سب کو تنگ کرتی تھی، اس کی آنکھوں کی چمک کہیں کھو سی گئی تھی۔ وہ زیادہ تر اپنے کمرے میں بند رہتی، کبھی کبھی چھت پر جا کر گھنٹوں آسمان کو دیکھتی جیسے کچھ سوچ رہی ہو۔ اس کے والد نے کئی بار اسے ہنسانے کی کوشش کی، اسے باہر لے جانا چاہا، لیکن بس وہ ہلکی سی مسکراہٹ دے کر منع کرتے تھی۔ وہ گھر کے کاموں میں ہاتھ بٹانے لگی، ہر بات پہ جی ٹھیک ہے کہہ کر سر ہلا دیتی، جیسے اب اسے کسی بات سے کوئی دلچسپی نہ رہی ہو۔ دوسری طرف بی جان اور فاطمہ بیگم کو بھی عجیب سا خلا محسوس ہو رہا تھا۔ سہا کی شرارتیں گھر کو زندہ رکھتی تھی، لیکن اب ہر وقت خاموشی تھی۔ شاذر بھی جانے کی چڑچڑا سا ہو گیا تھا، ہر وقت غصے میں رہتا، اکثر گھر دیر سے آتا اور آ کر سیدھا اپنے کمرے میں بند ہو جاتا۔ فاطمہ بیگم نے کئی بار پوچھا تو وہ ٹال گیا، لیکن وہ ماں تھی، بیٹے کی بدلتی کیفیت کو کیسے نہ سمجھتی۔ ایک دن وہ شاذر کے کمرے میں گئی اور اس کے پاس بیٹھ کر بولی، بیٹا دل میں جو بھی بوجھ ہے اسے نکال دو۔ شاذر نے پہلے نظریں چرائی، پھر گہری سانس لے کر کہا، پتہ نہیں اماں، عجیب سا لگتا ہے، گھر میں سہا کے بغیر عجیب خاموشی ہے، جیسے کوئی رنگ غائب ہو گیا ہو۔ فاطمہ بیگم نے مسکرا کر شاذر کا ہاتھ تھپتھپایا اور کہا، بیٹا کبھی کبھی ہمیں کسی کی قدر اس کے جانے کے بعد ہوتی ہے، شاید تمہیں بھی سہا کی اہمیت کا احساس ہو رہا ہے۔ شاذر نے کوئی جواب نہیں دیا، لیکن وہ رات بھر سو نہیں سکا۔ دوسری طرف سہا کی طبیعت بھی بگڑنے لگی تھی، وہ دن بدن چپ اور کمزور ہوتی جا رہی تھی۔ اس کے والد پریشان تھے، لیکن سہا انہیں مطمئن کرنے کی کوشش کرتی تھی، مگر اندر ہی اندر وہ ٹوٹ رہی تھی۔
ایک دن جب وہ چھت پر بیٹھی تھی تو اچانک بے ہوش ہو کر گر پڑی۔ اس کے والد اسے فوراً ہسپتال لے گئے۔ ڈاکٹر نے بتایا کہ وہ بہت زیادہ ڈپریشن میں ہے اور اسے خوشگوار ماحول کی سخت ضرورت ہے۔ سوہا کے والد کو تو فکر لاحق ہو گئی۔ وہ سمجھ نہیں پا رہے تھے کہ اپنی بیٹی کو کیسے ہنستا مسکراتا دیکھے۔ دوسری طرف فاطمہ بیگم نے خبر سنی تو انہوں نے شاہزر کو بتایا۔ شاہزر کو جیسے کرنٹ لگا، دل میں عجیب سا اضطراب تھا۔ اسے خود بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ اتنا بے چین کیوں ہے۔ سوہا کی ماں بھی بہت پریشان ہوئی اور وہ وہاں سے پوچھنے لگی کہ بیٹا کیا بات ہے، تم اتنی ٹینشن میں کیوں ہو؟ سوہا نے نم آنکھوں سے اپنی ماں کی طرف دیکھا اور کہا کہ مما، آپ کو پتہ ہے بابا کو میرے بارے میں پتہ ہے کہ میں کیسی ہوں، لیکن پھر بھی انہوں نے بی جان اور شاہزر کی باتوں میں آ کر مجھ سے منہ موڑ لیا اور مجھ سے بات بھی نہیں کرتے تھے۔ مجھے کسی کی پرواہ نہیں ہے، لیکن بابا کا رویہ مجھ سے برداشت نہیں ہوا اور تب سے یہی سوچ رہی ہوں کہ میں کتنی بری بیٹی ہوں جس نے اپنے بابا کو شرمندہ کر دیا سب کے سامنے۔ یہ سب سن کر سوہا کے والد صدمے میں آ گئے اور کہا کہ اتنے دنوں سے تم بس اسی بات کو لے کر پریشان رہی ہو، میں تو کب کا وہ بھول بھی چکا۔ اس وقت کا طور پر غصہ آ گیا اور میں نے تمہارے ساتھ یہ رویہ اپنایا، لیکن مجھے تو اپنی پہلے والی سوہا ہی چاہیے، ہنستے ہوئے، مسکراتے ہوئے اور سب کو تنگ کرتے ہوئے۔ چلو اب جلدی سے ٹھیک ہو جاؤ اور ہم پھر مل کر سب کو تنگ کریں گے۔ اپنے بابا کی بات سن کر سوہا مسکرانے لگی اور کہا کہ اب تو میں بالکل ٹھیک ہوں، لیکن آپ کو دوبارہ سے میری شکایت ملی تو مجھے مت کہنا۔ اور اپنی بیٹی کو کھلکھلاتا دیکھ رفیق صاحب اور اس کی ماں زینب مطمئن ہو گئے۔ کچھ دنوں بعد فاطمہ بیگم شاہزر کے پاس آئی اور کہنے لگی کہ مجھے زینب کا فون آیا، اگلے جمعہ منگنی ہے اور ہمیں انوائٹ کیا ہے۔ منگنی کا سن کر شاہزر کے پیروں تلے سے تو جیسے زمین ہی نکل گئی۔ وہ جلدی سے بولا کہ اتنی جلدی منگنی، خیریت؟ ہاں، انہیں اچھا رشتہ ملا اور انہوں نے فوراً بات پکی کر دی۔ لیکن مما، انہیں ہمیں پوچھنا تو چاہیے تھا نا؟ تو فاطمہ بیگم مسکرانے لگی اور کہا کہ انہوں نے مجھ سے پہلے پوچھا تھا جب میں نے تم سے بات کی تھی، لیکن تم نے مجھے جواب بھی ایسا دیا کہ میں چپ کر گئی اور زینب کو بتا دیا کہ تمہاری بیٹی ہمارے گھر میں ایڈجسٹ نہیں کر سکتی۔ تب انہیں اچھا رشتہ ملا تو انہوں نے طے کر دیا۔ کاش تم مان جاتے تو آج سوہا ہمارے گھر کی رونق ہوتی۔ اتنا کہہ کر فاطمہ بیگم اپنے کمرے میں چلی گئی، لیکن ان کے دل میں اس بات کا ملال تھا کہ سوہا ان کے گھر کی بہو نہیں بن سکی۔ لیکن اب شاہزر کو کسی پل سکون نہیں ملا۔ وہ کتنی دیر لمبے لمبے سانس بھرتا ادھر سے ادھر ٹہل رہا تھا، لیکن اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا کرے۔ آخر کار تھک ہار کر اپنی ماں کے کمرے میں گیا اور دروازہ کھٹکھٹایا۔ اجازت ملنے پر اندر گیا اور اپنی ماں سے کہنے لگا، مما، مجھے لگتا ہے کہ زینب مما سے آپ بات کریں اور یہ رشتہ نہ کریں۔ وہ فاطمہ نے اس کی طرف دیکھا اور کہنے لگی کہ نہیں، اب میں انہیں نہیں روکوں گی۔ انہیں رشتہ کرنے سے پہلے ہم سے پوچھ لیا تھا، انہوں نے تو اپنا فرض پورا کر لیا ہے، لیکن جب ان کا رشتہ طے ہو گیا ہے تو میں انہیں جھوٹا کیوں کروں؟ اب تم جاؤ اور کوئی اپنی جیسی میچور لڑکی ڈھونڈو جو تمہاری زندگی کو ڈرامہ نہ بنائے۔ فاطمہ بیگم نے غصے سے کہا تو شاہزر شرمندہ ہو کر واپس اپنے کمرے میں آ گیا، لیکن اسے ساری رات نیند آئی۔ اس نے ٹھیک سے کھانا بھی چھوڑ دیا تھا اور اب اسے پہلے سے زیادہ غصہ آنے لگا تھا۔ جب وہ برداشت نہ کر سکا تو اس نے ایک دن پلان بنایا اور پھر شہر کے لیے نکل گیا۔ شاہزر شہر گیا اور سب سے مل کر سیدھا سوہا کے کمرے میں پہنچا۔ سوہا بیڈ پر کھڑی کوئی کام کر رہی تھی۔ جیسے ہی دروازہ کھلا چونک کر مڑی اور توازن کھو بیٹھی۔ شاہزر نے فوراً اسے تھامنے کی کوشش کی، لیکن وہ دونوں نیچے گر گئے۔ سچویشن یہ بنی کہ شاہزر نیچے تھا اور سوہا اس کے اوپر۔ گھسٹتے ہوئے سوہا کے ہونٹ شاہزر کے ہونٹوں سے مس ہو گئے تو شاہزر نے مسکراتے ہوئے کہا، مجھے نہیں پتا تھا میرا اتنا اچھا ویلکم ہو گیا ہوگا، نہیں تو میں کب کا آ جاتا۔ سوہا ہڑبڑا کر پیچھے ہٹی، اپنا منہ صاف کرتے ہوئے بولی، اف، میرا منہ تو کڑوا ہو گیا، ابھی ہلکا سا ٹچ ہوا ہے تو میرے منہ میں کڑواہٹ گر گئی۔ یہ کہہ کر وہ غصے سے کھڑی ہو گئی۔ شاہزر نے شرارت سے مسکراتے کہا، یہ تو تمہیں بعد میں پتہ چلے گا کہ کتنا کڑوا ہے۔ سوہا نے حیرانگی سے آنکھیں سکیڑ کر پوچھا، کیا مطلب؟ شاہزر نے لاپرواہی سے کہا، کچھ نہیں، اور پھر سنجیدہ ہو کر بولا، تم اس منگنی سے انکار کر دو۔ سوہا نے غصے سے اس کی طرف دیکھا اور کہا، میں ایسا کیوں کروں؟ ایسا بالکل نہیں کروں گی میں۔ شاہزر نے چیلنجنگ انداز میں کہا،
کہ اگر تم ایسا نہیں کرو گی تو میں زبردستی کروں گا۔ سہا طنزیہ ہنسی اور بولی، تمہاری ہمت کہاں ہوئی ایسی کہ تم کچھ بھی کر سکو، اور جمعہ کو میری منگنی بھی ہو جائے گی تمہاری آنکھوں کے سامنے۔ ویسے بھی میں تو ایسی لڑکی ہوں جسے تم منہ لگانا بھی پسند نہ کرو، برداشت کرنا تو دور کی بات ہے۔ سہا کی تیز باتوں پر شاہزیر کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ وہ غصے سے لب بھینچ کر وہاں سے چلا گیا۔ لیکن رات کو جب سب سو گئے تو اس نے چپکے سے سہا کے کمرے میں جا کر اسے کلوروفارم سنگھا کر بے ہوش کیا اور اٹھا کر لے گیا۔ شاہزیر نے سہا کو اپنے دوست کے فلیٹ پر لے جا کر باندھ دیا۔ جیسے ہی سہا کو ہوش آیا تو اس نے خود کو بندھا ہوا پایا۔ سامنے شاہزیر بیٹھا تھا جو مسکرا کر کہنے لگا کہ اب بتاؤ، مجھ سے نکاح کرو گی یا یہ منگنی جاری رکھو گی؟ سہا نے غصے سے اس کی طرف دیکھا اور کہا، یہ تمہاری بھول ہے کہ میں تم سے شادی کروں گی۔ شاہزیر نے کہا، ٹھیک ہے، پھر ساری زندگی ایسے ہی میرے ساتھ رہو، میں تمہیں کسی اور کا نہیں ہونے دوں گا۔ اتنا کہہ کر شاہزیر سہا کی طرف بڑھا۔ سہا نے گھبرا کر کہا، یہ تم کیا کر رہے ہو؟ شاہزیر نے اس کے بالوں کو مٹھی میں لیتے ہوئے کہا اور اس کا چہرہ اوپر کیا، اور جیسے ہی قریب ہوا تو سہا جلدی سے بولی، ٹھیک ہے، میں تم سے نکاح کروں گی، لیکن پہلے میرے ماما بابا کو مناؤ، پھر میں نکاح کے لیے تیار ہوں۔ شاہزیر مسکرایا اور سہا کو وہیں چھوڑ کر زینب اور رفیق کے پاس پہنچا اور ساری بات بتاتے ان سے معافی مانگی۔ وہ دونوں بہت ناراض ہوئے، لیکن پھر کہا، ہماری تو یہی خواہش تھی، بس تم ہی نہیں مان رہے تھے۔ پھر سب لوگ حویلی سے پہنچے جہاں شاہزیر اور سہا کا نکاح کر دیا گیا۔ سب بہت خوش تھے۔ سہا کو شاہزیر کے کمرے میں بٹھایا گیا۔ جیسے ہی شاہزیر کمرے میں آیا تو سہا گھبرا گئی۔ شاہزیر نے مسکرا کر کہا، کیا بات ہے؟ سہا بھی گھبراتی ہے جو سب کو آگے لگائے رکھتی تھی۔ سہا نے گھور کر اس کی طرف دیکھا تو شاہزیر ہنسنے لگا اور منہ دکھائی کر گفٹ دیتے ہوئے ایک ایک کر کے اس کا زیور اتارنے لگا اور اس پر اپنی محبت کی مہر ضبط کرنے لگا۔